ایران سے مذاکرات کے لیے نئی تاریخ طے نہیں کی۔ صدر ٹرمپ کی جمعہ کو مذاکرات کے اگلے دور کے اپنے ہی بیان کی تردید، 3 سے 5 دن کی مہلت کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا جنگ بندی یا مذاکرات کے وقت کی کوئی پابندی نہیں، جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر کیا نہ کوئی جلدی ہے۔ ہم امریکی عوام کے لیے بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ آبدہ ہرمز میں نشانہ بننے والے جہاز امریکی نہیں تھے، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناکہ بندی ایران کو بمباری سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ذہین انسان ہیں، امید ہے دوبارہ مذاکرات میں وہ بھی موجود ہوں گے۔ وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل، کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کرتا رہے گا۔ دنیا کو آپ کی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کہتے ہیں کہ مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو۔ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی صورت میں آبدہ ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آبدہ ہرمز میں مزید کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت ہے، عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایران سے سیز فائر کی ڈیڈ لائن طے نہیں کی گئی، صدر ٹرمپ جب بہتر سمجھیں گے ایران سے جنگ کی ٹائم لائن دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند دن دیے۔ صدر ٹرمپ نے لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو سکے۔ مذاکرات کے لیے ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ جنگ بندی کے دوران آپریشن اکنامک فیوری جاری ہے۔ ایران کی تحویل میں جانے والے دونوں جہاز امریکی ہیں، نہ ہی اسرائیلی۔ صدر ٹرمپ اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ ایران کو لازمی افزودہ یورینیم حوالے کرنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ آبدہ ہرمز میں ناکہ بندی سے مطمئن ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا جنگ بندی میں توسیع کے لیے صدر ٹرمپ کے اقدام کا خیر مقدم، کہا یہ قدم کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مسئلے کے حل کے لیے ہر طرح پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے فریقین سفارتی اور پرامن حل کو موقع دیں گے۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزارت خارجہ حکام کا جمعے کو اسلام آباد میں مذاکرات کی حتمی تصدیق سے انکار، ذرائع کے مطابق ابھی سب کچھ زیر غور ہے، حتمی نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، ایران کے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران نے آبدہ ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی، جہاز ایرانی ساحل پر منتقل۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ آبدہ ہرمز کے حفاظتی انتظامات کو خطرے میں ڈالنے پر جہازوں کو قبضے میں لیا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایرانی پرچم بردار ٹینکرز ایران کے چابہار میں لنگر انداز ہیں۔ امریکی افواج نے 29 جہازوں کو واپس مڑنے یا ایرانی بندرگاہ کی طرف لوٹنے کی ہدایت کی۔ تجارتی جہازوں کی ناکہ بندی سے بچ نکالنے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ آبدہ ہرمز کی بندش کے اثرات، خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر $100 سے تجاوز کر گئیں۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت $101 ہو گئی۔ امریکی خام تیل $92.67 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ امریکہ کی روسی اور ایرانی تیل کی آبدہ ہرمز کی مکمل صفائی میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ پینٹاگون کی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان کو ایران جنگ پر خفیہ بریفنگ، کہا ایران جنگ کے بعد بارودی سرنگیں ہٹانے میں طویل وقت درکار ہے۔ ایران کے خلاف جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش دوبارہ ناکام، امریکی سینٹ میں ایران جنگ اختیارات سے متعلق قرارداد مسترد، ریپبلکنز نے قرارداد 51 کے مقابلے میں 46 ووٹوں سے ناکام بنا دی۔ ڈیموکریٹ رکن جان فٹرمین نے ریپبلکنز جبکہ ریپبلکن رکن رینڈ پال نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ کئی خلیجی اتحادیوں کا امریکہ سے کرنسی سویپ کی سہولت کے لیے درخواست۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ کرنسی سویپ کی درخواست کرنے والوں میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت امریکہ کسی ملک کو عارضی طور پر ڈالر فراہم کرتا ہے، بدلے میں امریکہ اس ملک کی کرنسی لیتا ہے تاکہ مالیاتی نظام مستحکم رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا افتتاح۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 13,000 سے زائد زرعی لاٹ سے 88,000 سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ چولستان میں 16,000 سے زائد لاٹ ملنے سے 1 لاکھ فیملیز مستفید ہوں گی۔ اپنا کھیت ہر کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی۔ 19 جون کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی لسٹ فائنل ہوگی۔ 30 جون سے لینڈ ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی۔
بجلی کی طلب و رسد میں فرق کے باعث آئسکو ریجن میں لوڈ مینجمنٹ شروع۔ ترجمان آئسکو کے مطابق طلب کے مطابق بجلی کا کوٹا میسر ہوتے ہی لوڈ مینجمنٹ ختم کر دی جائے گی۔ صارفین معلومات کے لیے متعلقہ شکایت آفس کے نمبر یا ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں۔ ملک کی 96% آبادی تک بجلی کی رسائی، صاف ایندھن کی فراہمی آج بھی بڑا مسئلہ۔ گیلپ پاکستان کی توانائی تک رسائی کی رپورٹ کے مطابق کھانا پکانے کے لیے صرف 38% گھرانوں کو صاف ایندھن میسر ہے۔ 62% آبادی لکڑی، کوئلہ جیسے ٹھوس ایندھن پر انحصار کرنے پر مجبور، جو انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ لاہور میں صبح سویرے ہی سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 سے 4 روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری طرف شہر میں 4 سے 6 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ ڈیجیٹل دور میں مطالعے کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ نوجوان نسل میں مطالعے کا فروغ نہایت ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عالمی یوم کتب پر پیغام، کہا معیاری کتب تک رسائی کو یقینی بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ والدین، اساتذہ اور ادارے مطالعے کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ گورنر سندھ کراچی سے سکھر ایکسپریس کے ذریعے روہڑی پہنچ گئے۔ نہال ہاشمی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ کمشنر آفس سکھر میں اجلاس اور بریفنگ لیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارت کو دیے گئے سوالات کا جواب 1 سال بعد بھی نہ ملا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ پہلگام پاکستانی قصبوں سے 200 کلومیٹر سے زائد دور ہے۔ پولیس کا 10 منٹ میں پہنچنا اور ایف آئی آر درج کرنا سوالیہ نشان قرار۔ واقعے کو مذہب کی بنیاد پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ بغیر ثبوت پاکستان پر پراکسیز کے ذریعے حملے کا الزام لگایا گیا۔ پہلگام واقعہ بھارتی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کی ناکامی قرار دی ہے۔ افغان ہیکرز نے بھارتی چینل ون انڈیا ہیک کر لیا۔ خصوصی پیغام میں طالبان کے بھارت سے تعلقات مسترد، افغان پرچم کی نمائش، ہیکنگ کی ذمہ داری ٹرو مسلم افغانز نامی گروپ نے قبول کر لی۔ مین سٹریم میڈیا ایرانی حکومت کے لیے پی آر کا کام کر رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا الزام۔ کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی فوج نے ایران کا دفاع اور صنعتی ڈھانچہ تقریباً مکمل تباہ کر دیا۔ بیلسٹک میزائل، ڈرون بنانے اور ذخیرہ کرنے کی ایرانی صلاحیت کئی سال پیچھے دھکیل دی۔ ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائل اور طویل فاصلے تک حملہ کرنے والے ڈرون تباہ ہو چکے۔ امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ ایران کے آدھے میزائل اور لانچ سسٹم اب بھی موجود ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ آرمی چیف کے بعد امریکی نیوی کے وزیر بھی اچانک عہدے سے مستعفی۔ پینٹاگن کی جان سی فیلن کے استعفے کی تصدیق۔ جان سی فیلن بحریہ کے انتظامی اور آپریشنل امور کی نگرانی کر رہے تھے۔ استعفے کی وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ انڈر سیکرٹری ہنکاؤ قائم مقام سیکرٹری نیوی مقرر، چارج سنبھال لیا۔ اسرائیل کا شمالی غزہ میں ڈرون حملہ، 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید۔ غزہ کی پٹی کے علاقے بیت اللائیہ میں ایک مسجد کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں شیلنگ بے گھر خاندانوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ بدل سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا لیبیا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ لیبیا میں پائیدار امن کے لیے سیاسی عمل کو تیز کرنا ناگزیر ہے۔ لیبیا میں انتخابی فریم ورک اور الیکشن کمیشن کی تشکیل پر اختلافات ختم کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کا طرابلس اور گردنوا میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کا خیر مقدم۔ تمام فریقین سے سیکیورٹی معاہدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔